बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है। इमरान खान ने कल एक ही दिन में कितने पार्टी रहनुमाओं को पार्टी से फारिग कर दिया और कितने कारकुनान जो कि वफादारी का सबूत ना दे सके उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। और इसके साथ साथ बड़ी ही अहम खबर है कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त यूरोप के किस शहर में मौजूद हैं। लेकिन बड़ी ही इबरतनाक और दर्दनाक बात यह है कि घर से या होटल से बाहर ही नहीं जा रहे, क्योंकि उनको ये खदशा है। और कहने वालों ने ये भी बताया है कि जब उनको देखा गया तो दाएं बाएं देखकर चल रहे थे कि कोई पीछे से चोर चोर की सदाएं ना लगा दे। बड़ा ही अलमिया है। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, यूरोप में, लंदन में, सऊदी अरब में भी, हत्ता के छुप छुप कर फिरते हैं। और ईद की नमाज भी अदा करने की तौफीक मस्जिद नबी और खाना काबा में ना हुई। इसके पीछे आप सब जानते हैं क्या दास्तानें हैं, किस तरह पाकिस्तान के खजाने को लूटा, पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाया और अब एक मरतबा फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के दर पे नजर आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी ही अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल वज़ीर आज़म, जिनको मैं क्राइम मिनिस्टर कहा करता हूँ, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की असेंबलियाँ तोड़ने का मंसूबा बना लिया है। यानी असेंबली अपनी मुद्दत ख़त्म करने से चंद रोज़ पहले उसको तहलील कर दिया जाएगा। आमतौर पर ये तस्वर किया जाता है कि इसके 3 माह के बाद निगरान हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराएगी। लेकिन इस किस्म का ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया गया है और पाकिस्तान की आवाम के साथ एक और वारदात करने का मंसूबा बना लिया गया है कि जैसे ही असेंबलियाँ तहलील की जाएँ उसके फ़ौरन बाद निगरान हुकूमत जो है वो बना दी जाए और कोई ऐसी जो है वो निगरान हुकूमत कायम की जाए जो 2 साल तक चल पड़े। क्योंकि इलेक्शन से घबरा रहे हैं। अवाम का जो गुस्सा है, नाराज़गी है, उसका जो इजहार अवाम ने बैलेट बॉक्स के पास जाकर करना है, उसके बारे में इनको रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए बैक डोर राब्ते भी शुरू किए गए हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम और इस तजज़िये को सराहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हुए जो है वो कमेंट्स में तशरीफ़ लाए कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई मार्शल लॉ लगा नहीं। भाई, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप मेरे सारे प्रोग्राम और तजज़िये को गौर से सुने तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की पाबंदी है, ख़वातीन को बरहना करके जो है वो मारा जा रहा है, थानों में औरतों की इज्जत की तज़लील की जा रही है, और इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, इमरान खान की तकरीर को नशर करने पर पाबंदी है, और जो कोई भी पीटीआई का झंडा लेकर आता जाता नजर आए उसको भी पकड़कर जिंदान के पीछे भिजवा दिया जाता है। तो क्या इससे भी ख़तरनाक मार्शल लॉ आपने को अपनी ज़िंदगी में देखा होगा? ये एक जो है बिल्कुल इस तरह से है कि मार भी रहे हैं और बोलने भी नहीं दे रहे। और यही तो मार्शल लॉ है जिसका मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया। और जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम किया उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट से अहकामात आए, जो तरमीम जो है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में उनकी इजाज़त दी गई और मिलिट्री कोर्ट्स को कानून के दायरे के अंदर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो खुली छुट्टी दी, उससे मैंने आपको ये कहना ज़रूरी समझा कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। और वाकई मुल्क में मार्शल लॉ की सूरत हाल है। इमरान खान के जो नाम लेने पर लोगों को पाबंदी लगाई गई है, और स्टूडियोज़ में भी जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं लिख कर लगाया गया है टेलीविज़न स्टूडियोज़ में कि इमरान खान का नाम ना लिया जाए। तो आज़ादी इजहार पर पाबंदी, लोगों को बरहना करके मारना और जिसको जी चाहा रातों रात उठा लेना, ये एक जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान है जो पाकिस्तान की आवाम ने आज से पहले नहीं देखी होगी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ये मंसूबा बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अपने भाई के बिल्कुल बरखिलाफ
اب وزیر اعظم کے لیے نگران وزیر اعظم کا جو نام ہے اس کے لیے اسحاق ڈار کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ عوامی رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے سروس کروائے، اپنی ایجنسیز کو کہا تو ان کو بتایا گیا کہ عوام نے اس بات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ اپنے ہی سمدھی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم جس کے اوپر ایک لبادہ ڈال دیا جائے گا، کیموفلاج کر دیا جائے گا نگران کا، اور اس کو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو کسی قسم کے ترقیاتی منصوبے ان کے بارے میں احکامات دینے یا کسی قسم کی کوئی اور اس طرح کی مراعات دینے کا بالکل اختیار نہیں ہے، لیکن وہ ڈپٹی کمشنرز کے لیے نئی نویلی 17 کروڑ فی کس کے نام سے گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں بھرپور دھاندلی کی جا سکے۔ ناظرین، دوسری طرف مریم جو نواز شریف کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بھی اب یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے خواب اب ادھورے رہتے نظر آ رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف اپنی ہی بھتیجی کے مخالف بن چکے ہیں۔ ان کو بالکل پردہ اسکرین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مریم نواز اب وہی کچھ کاٹ رہی ہیں جو انہوں نے بویا تھا، اور یوں لگتا ہے کہ مظلوموں کی بد دعائیں بھی ان کا پیچھا کر رہی ہیں جو کہ ان کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ وہ مظلوموں کی بد دعائیں ہیں، ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کی بد دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنا کر اور ان کو برہنہ کر کے تھانوں میں مارنے کے احکامات جاری کیے، اب وہ بد دعائیں جو ہیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، اور اللہ کی ذات خود بخود ان کو عمران خان کے راستے سے ہٹانے کے ان کے اپنے خاندان کے اندر سے منصوبے تیار کر۔ اللہ کی ذات جب کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب کسی کو بے عزت کرنا چاہے تو کوئی اس کی بے عزتی کو بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بات تو حقیقت بالکل ایسے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس سے کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بات بھی بتانا مقصود ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کا اصل میں منصوبہ کیوں ہے۔ اسحاق ڈار کی میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ میاں بیمار شریف کے ساتھ ایک ایسی رشتہ داری ہے جس کو سمدھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف کی بیٹی اسما، جو کہ سعودی عرب کے ایک بوڑھے شخص سے بیائی گئی تھی اور کچھ کاروباری ناچاکی کی بنا پر ان کی طلاق ہو گئی تھی، ان کو جو سہارا دیا، جو سنبھالا دیا، وہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار نے دیا، اور آج کل ان کے شوہر ہیں۔ تو اس قسم کی جو رشتہ داری ہے، مضبوط رشتہ داری میاں بیمار شریف کے ساتھ، وہ یہ اعتماد کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار ہی اس ملک کا مزید بیڑا غرق کر سکتا ہے، اور اسی اعتماد کے تحت وہ عوام کے سر پر اس قسم کی بلا کو جو ہے وہ سونپنا چاہتے ہیں، ٹھونکنا چاہتے ہیں، اور عوام کو یہ اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ جو عوام نے میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کو ان کی چوریاں پکڑتے ہوئے چور چور کے خطابات دیے، تو اب یہ سزا کے طور پر یہ چاہتے تھے، لیکن راستے میں رکاوٹ بن گیا اپنا ہی بھائی۔ اور میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی اب جو ناراضگی ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دونوں بھائیوں کے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو ٹیلی فون نہیں کرتے۔ میاں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز اور ان کی بیوی، یعنی ان کی والدہ جو ہے میاں شہباز شریف کی بیوی نصرت، جو ہیں وہ اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور وہ میاں نواز شریف کے کسی بھی بچے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مار پڑی تو ہمیں، اور جب موجیں کی تو میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کے بیٹوں نے لندن میں بیٹھ کر خود کو پاکستانی ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے دیوار سے لگانے کے لیے اس انتخابات میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر ایک سروے کروایا جائے، ایک ووٹنگ، ایک جو ہے وہ ریفرنڈم اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کروایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اوورسیز پاکستانی اور ان کے پاکستان میں موجود خاندان ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ اس قدر سیاسی طور پر باشعور ہیں کہ ان کی حرکتوں، ان کی جو وارداتیں ہیں ان سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں، اور اب کبھی بھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایک اور اہم خبر خیبر پختونخوا سے ہے کہ پرویز خٹک کو اپنے حلقے میں جوتے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھان کمیونٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی نے ان کی خواتین یا ان کے گھر کی چار دیواری کے تحفظ کو جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی تو وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کی وجہ سے اب جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے تھے لیکن سیاست میں بھرپور طریقے سے ان تھے، اب مجبوری بن گیا ان کے لیے عمران خان کا نام بھی ان کے لیے مجبوری بن گیا، کیونکہ پٹھان کسی بھی معاملے میں عمران خان کی محبت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا شہریار افریدی اور علی محمد جو ہیں وہ وفادار ساتھی بن کر ثابت ہوئے ہیں۔ اور وفاداری سے مجھے یہ بات پھر آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان نے 10ویں محرم والے دن یعنی کل جو ہے بہت سارے ایسے پارٹی رہنماؤں کو اور کارکنان کو رکنیت سے خارج کیا جن کے بارے میں یہ شکوک پائے جاتے تھے کہ وہ پارٹی سے اور عمران خان کی قیادت سے جو ہے وہ وفادار نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو بگوڑے تھے، جو فواد چودھری اور اسد عمر اور جہانگیر ترین، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے رابطے شروع کر دیے، کیونکہ اب کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کی ٹکٹ پر کھڑے ہوں، اور اگر عمران خان کی ٹکٹ پر کھڑے نہ ہوئے تو انتخابات جیتنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور ان سب کی ضمانتیں بھی ضبط ہونے کا امکان ہے۔ اور جب ضمانتیں ضبط ہونے کے امکان سے مجھے بات یاد آئی جب خواجہ محمد آصف نے خواتین کی بے حرمتی کی، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سیالکوٹ جانا مہنگا پڑ گیا، اور جیسے ہی اپنے حلقے میں پہنچے لوگوں نے لاتوں گھوسوں کی بارش کر دی اور بڑی مشکل سے جان بچا کر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوئے۔ تو ناظرین، یہ ہے عوام کے غیظ و غضب اور غصے کی صورتحال، جس کا اظہار آنے والے دنوں میں 14 اگست کو بھی ہو سکتا ہے، اور 14 اگست کو عوام جس قدر غصے اور غم کا اظہار کرنے جا رہی ہے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے انتہائی الارمنگ پوزیشن ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام اب یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وفا کرنے والا اور پاکستان کا غدار کون ہے، اور غداروں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔